السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو شخص بھی ذرہ برابر کسی قسم کی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو کوئی بھی کسی ذرہ کے برابر بھی کوئی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نیکی کی قدر و قیمت اور اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ ان کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو شریعت کی نگاہوں میں کبائر کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل کرنا، بہتان لگانا، میدان جہاد میں معرکے کے دوران بھاگ جانا، زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ بدعت کا ارتکاب کرنا، ہر وہ گناہ جس گناہ کی سزا میں دنیا میں حد نافذ کی جائے، چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو رجم کرو، یا وہ گناہ
جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس پر لعنت ہے، وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ جس پر دنیا میں حد نافذ کی جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ جس کے کرنے والے پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت کر دی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ جس کے کرنے والے کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ جہنم میں جائے گا، کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ جس کے کرنے والے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا جس نے یہ کیا وہ میرا امتی نہیں، وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا جس نے یہ گناہ کیا اس پہ جنت حرام ہے، یہ جنت کی خوشبو حرام ہے، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوں گے۔ دوسری قسم کے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، ان کو صغائر کہتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں گا، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کے بارے میں باتیں کرنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، غیر محرم خواتین کو کال میں لانا، اس کے تذکرے کرنا، مجلس کا موضوع بنانا، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ عمومی ضابطہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی وجہ سے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہے گا، صغیرہ گناہ نیکیوں کی برکت سے اللہ اسے خود ہی معاف کر دیں گے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو سکتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے ایمان والے بچتے ہیں، بے حیائی کے کھلے کاموں سے بھی بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں مستثنا ہیں، کیونکہ تیرا رب بہت ہی زیادہ بخشش والا اور اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے، اس وقت کو بھی جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ لگتا ہے کہ اس میں اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو پاک صاف نہ بتایا کرو، وہ بہتر جانتا ہے پاک صاف کون ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود تقسیم کرتے ہوئے بتایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اگر تم ان سے بچ جاؤ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم خود ہی مٹا دیں گے، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ کا داخلہ بھی عطا کر دیں گے، جنت، مدخلا کریما، عزت والی جگہ کا داخلہ بھی عطا کر دیں گے۔
تو کبیرہ گناہ تو اہل ایمان ان سے بہت بچتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ڈر کے رہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ انسان سے ایک آدھ مرتبہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی وضو سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، ذکر سے، تلاوت سے، صدقہ و خیرات سے اللہ خود ہی ان گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک آدمی عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، شہوت کا غلبہ ہوا، اس طرح سے ایک خاتون کے ساتھ میں نے اس کو ٹچ کر لیا ہے، کوئی خطا مجھ سے ہو گئی ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہوگا، چھوٹے گناہ کا اس نے تذکرہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے نماز پڑھی ہے ابھی؟ کہا جی پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیوں میں طاقت ہے کہ برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ جو شخص ایک نیکی بھی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، ہم اس کے حسن میں اس کی خاطر اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت قدر کرنے والا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں تصویر کا وہ رخ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس اصول کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ یہ اصول شریعت کا ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، دین سے ثابت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے نیکیوں کی برکت سے، اور کبیرہ گناہوں سے باقاعدہ توبہ کرنا، آنسو بہانا، ندامت، پشیمانی، اللہ سے معافیاں مانگنا، اس چیز کی باقاعدہ ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو جو غلط فہمی لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے، جس کا آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم ازالہ کریں گے مل جل کے۔ شریعت کی روشنی میں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کا فہم عطا فرمائے، شریعت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ صغیرہ گناہ اس وقت تک صغیرہ رہتا ہے جب وہ انسان سے کبھی کبھار ہو جائے، وہ معاف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان صغیرہ گناہ کو اپنی عادت بنا لے، اس سے اپنی روٹین بنا لے اور اس کی پرواہ ہی نہ کرے، اور اس گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہی نہ ہو کہ یہ بھی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو پھر یاد رکھیے اس کے اس اصرار کی وجہ سے، لاؤبالی پن کی وجہ سے اور عادت بنا لینے کی وجہ سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ہے، اس سے کبیرہ گناہ ہو گیا، زنا کر لیا اس نے، لیکن اس کے بعد پشیمان ہوا، اس نے آنسو بہائے، توبہ کی،
اللہ سے معافی مانگی اور پوری زندگی شرمندہ رہا، ممکن ہے اس کے اس معافی مانگنے کی وجہ سے، جیسا کہ اس صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ جنت کی نہروں میں یہ غوطے کھا رہا ہے۔ دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرتا ہے، صغیرہ، غیر محرم کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی تصویر لینا، موبائل میں سیو کرنا، ان کو آگے شیئر کرنا، ان کو لائک کرنا، اس طرح کا کام کرنا۔ ایک ہے کہ کبھی غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، ایک ہے کہ وہ اس کو روٹین ہی بنا لیتا ہے، چوک چراہے پہ کھڑے ہو کے کبھی کسی کی عزت کو گھورتا ہے، کبھی کسی کی عزت کو گھورتا ہے، کبھی کہیں رانگ کال کرتا ہے، کبھی کہیں پہ رانگ کال کرتا ہے، کبھی کسی کی تصویر، کبھی کسی کی تصویر، وہ اسے اپنی زندگی کی عادت بنا لیتا ہے، اسے اپنی زندگی کی روٹین بنا لیتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیا عظیم انسان تھے، فرماتے ہیں بعض دفعہ اس طرح کے صغیرہ گناہ کا عادی انسان یہ اس ایک مرتبہ زنا کرنے والے سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اس سے تو ایک دفعہ غلطی ہوئی اور وہ اس پہ نادم ہوا، اس پہ پشیمان ہوا، اور اس نے غلطی بھی کی، نادم بھی نہ ہوا، پھر غلطی کی، اس کو عادت بھی بنا لیا، پھر غلطی کی، عادت بھی بنایا، اور بعض دفعہ اس کی پختہ اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے گناہ کر کے اس کا فخریہ اظہار کرنے لگتا ہے۔ جب اس لمحے پہ پہنچتا ہے تو خطرہ ہے کہ اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے اس کی ایک اور مثال دی، بہت خوبصورت مثال۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ پتھر پہ ایک آدھ دفعہ گرے تو پتھر پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر پانی کا وہی قطرہ پتھر پہ گرا، پھر گرا، پھر گرا، مسلسل گرتا رہا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی کا قطرہ پتھر پہ مسلسل گرتا ہے تو پتھر پر بھی نشان پڑ جاتے ہیں، اور دل تو بڑا نازک ہوتا ہے، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیسے نشان پڑتے ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس کو عادت بنا لینا، اس عادت کی وجہ سے بھی وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، عمزاد رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کو فہم قرآن، تفسیر قرآن کی خاص دعا دی ہے۔ ایک شخص ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کبیرہ گناہ بڑے بڑے صرف 7 ہیں؟ شرک کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا، بہتان لگانا، میدان جنگ سے بھاگنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک حدیث میں یہ 7 کبیرہ گناہ بتائے گئے۔ وہ پوچھنے والا کہتا ہے یہ 7 ہی ہیں؟ فرمایا نہیں،
7 نہیں 700 تک ہیں. اور یاد رکھو گننے کی ضرورت نہیں، تمہیں اصول بتا دیتا ہوں. لا کبیرہ مع الاستغفاری ولا صغیرہ مع الاصراری. اگر کبیرہ گناہ بھی ہو جائے بندہ توبہ کر لے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اگر صغیرہ گناہ ہو بندہ عادت بنا لے تو کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اس کا انجام، دل میں اس کے اثرات، نتائج و عواقب وہ دیکھے گا، ان کو ملاحظہ کرے گا. بعض دفعہ کبیرہ گناہ اس وجہ سے بھی صغیرہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے کہ گناہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے جو اثرات ہوئے، اس کے جو نتائج ہوئے، اس کی وجہ سے جو گھر اجڑے، اس کی وجہ سے جو خاندان اجڑے، اس کی وجہ سے جو بھائیوں کے تعلق ٹوٹے، اس کی وجہ سے جو دلوں میں کینے پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو قتل ہوا، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو فساد رونما ہوا، وہ ایک چھوٹا سا صغیرہ گناہ بڑے بڑے نتائج اپنی لپیٹ میں لے کے اس نتائج کی وجہ سے اور انسان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ صغیرہ گناہ اس وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا دل کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے کیا کر دیا، چھوٹی سی بات ہے نا، معمولی سی بات ہے، میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے کوئی فلاں کر دیا ہے، میں نے کوئی فلاں کر دیا ہے. یہ بول بتاتی ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. یہ بول بتاتے ہیں کہ آپ دل کے اتنے سخت ہیں کہ آپ گناہ کی کمیت کو دیکھ رہے ہیں، گناہ کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس ہستی کی نافرمانی ہو رہی ہے اس ہستی کی عظمت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہستی کتنی بڑی ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے، اس کی شان کتنی عالی ہے. اس کے حکم کی سرتابی کی جا رہی ہے نا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھی ہیں. ایک اور ام المومنین کا تذکرہ چل پڑتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ وہ ایک نسوانی فطرت، سوکن پن کا ایک رشتہ سا اور اس طرح کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتی ہیں، اس صفیہ چھوٹی سی ٹھگنی سی چھوٹے سے قد کی، ایک جملہ ہی کہا ہے نا، دیکھنے میں تو کبیرہ نہیں لگ رہا، ایک جملہ بولا ہے. وہ صفیہ ٹھگنی سی چھوٹی سی چھوٹے قد کی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تو نے ایسا بول بولا ہے اگر سمندر کے پانیوں میں تیرے بول کو ڈال دیا جائے تو سمندروں کے پانی بھی خراب ہو جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر
برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ جب انسان نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھے گا نا تو بہت افسوس کرے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بتایا ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دیا گیا، تم دیکھو گے کہ عادی قسم کے مجرم، جرم کرنے والے لوگ ڈرے ڈرے ہوں گے، سہمے سہمے، اندیشوں سے بھرے ہوئے کہ اب سارا کچھ اس میں لکھا ہوا سامنے آئے گا، اور پھر کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا کتابچہ ہے، کیسی کتاب زندگی اور کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ چھوٹا ہی نہیں، الا احصاها، سب کے سب گن گن کے ٹوٹل کر کے شمار کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہی وہ سامنے پائیں گے جو وہ کرتے رہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ بعض دفعہ صغیرہ گناہ اس وجہ سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت مثال دی، سب سے اعلیٰ مثال تو پیغمبر کی مثال ہے نا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب، اے میری امت کے لوگوں، وہ گناہ جن کو چھوٹا اور حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بالخصوص بچا کے رکھنا۔ ثم ضرب لہن مثلا، پھر آپ نے ان کی ایک مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسے ہے، کمثل قوم، جیسا کہ کچھ لوگ نزلوا بارض فلات، ایک صحرا کے اندر انہوں نے قیام کرنا چاہا، پڑاؤ کرنا چاہا، کھانے کا وقت آیا، وہ کھانا پکانا چاہتے تھے اور ان کے پاس آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى اججوا نارا، ان میں سے ایک شخص گیا ایک تنکا لے آیا، دوسرا گیا ایک پتا لے آیا، تیسرا گیا ایک ٹہنی لے آیا، چوتھا گیا اور ٹہنی لے آیا، پانچواں گیا ایک شاخ لے آیا، وہ تنکے، وہ پتے، وہ ٹہنیاں، وہ شاخیں جمع ہو گئیں، جب وہ جمع ہو گئیں ایک گٹھڑی سی بن گئی، ڈھیر سا لگ گیا، انہوں نے اس کے اوپر آگ لگائی اور کھانا پکا لیا۔ کیا مطلب؟ جہنم کی آگ ہے نا جو انسان جمع کرتا ہے، جب اس نے صغیرہ کو صغیرہ سمجھا ہی نہ، اس کی پرواہ ہی نہ کی، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، لاؤبالی پن کا شکار ہو گیا، تو ایسے جیسے اس قوم نے ایک پتا جمع کیا، پھر ٹہنی جمع کی، پھر شاخ جمع کی اور اس سے آگ کا الاؤ بھڑک گیا، اسی طرح اس نے گناہ جمع کرتے کرتے اپنے اوپر جہنم کے الاؤ کو جمع کر کے بھڑکا لیا۔ آپ نے یہ الفاظ بھی کہے،
آئندہ جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں، کبھی اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ یہ صغیرہ گناہ اس لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں کبیرہ گناہوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہمیشہ کبیرہ گناہ کے راستے میں صغیرہ ہی ہوتے ہیں، اور جب انسان سارا راستہ طے کر لیتا ہے تو پھر کبیرہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بچپن میں بچے چوری کرتے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کسی کی پینسل چرا لی، سکول سے کسی کی بک لے آئے، سکول سے کسی کی کاپی لے آئے، کسی کی گری پڑی کوئی چیز اٹھا لی، اور راہ چلتے ہوئے یوں ایک ٹرالی سے گنے کھینچ لیے، کبھی کوئی چیز کھینچ لی، تو یہی بچے جب ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو یہی افسر بن کے پھر کرپٹ بھی بنتے ہیں، راشی بھی بنتے ہیں، رشوت لینے دینے والے بھی بنتے ہیں، بسا اوقات چور بھی بنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کے راستے کھولتے ہیں۔ کوئی بھی شخص پہلی ہی مرتبہ تو زنا نہیں کرتا ہے، نظر سے گناہ شروع ہوتا ہے، مسکراہٹیں آتی ہیں، ملاقاتیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، کالیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، پھر فرینکنس کی طرف بڑھتے بڑھتے آخر انسان بڑے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو اپنی عادت بنا لینا، ان کو جمع کرتے جانا، ان کی پرواہ نہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں اس سے پوچھیں کہ وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے تو ایک بات ہی کی، لیکن آپ کی بات کے اندر چبھن ایسی تھی، تکلیف ایسی تھی کہ اس کو تو ساری رات نیند بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا میری بیگم ہے، چھوٹی سی میں نے بات کی، میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے اتنا ہی کہا نا تیرا بھائی ایسے کرتا ہے، میں نے اتنا ہی کہا نا تیرا ابو ایسے کرتا ہے۔ اور اس بیچاری بچی سے پوچھیں، اپنی بیوی سے پوچھیں کہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کے بارے میں جو اس نے چھوٹی سی بات سنی ہے اس کی رات کیسے کٹی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میں نے چھوٹی سی غلطی کی نا کیا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں چوک چراہے گلی میں کھڑے ہو کے میں اگر گھورتا تاکتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن یہاں جو میرے یہ باپ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، ان سے پوچھے نا جب اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں تو ان کے دل کیسے دھک دھک کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے، یہ کتنے بے چین رہتے ہیں، یہ کتنے پریشان اور مضطرب رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے چھوٹا سا گناہ کیا نا، چھوٹی سی غلطی کی، کیا ہو گیا؟ کر لیں آپ چھوٹی چھوٹی یہ غلطیاں اور لاؤبالی پن میں عادتیں بنا لیں ان کو، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہلاکت کی وادی میں تمہیں پہنچا نہ دے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ
مثقال ذرة شرا يره۔ 2 سال پہلے رمضان المبارک میں لاہور مسجد میں ایک بزرگ مجھے ملے، جو اس وقت ان کی کیفیت تھی اس کا اظہار لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے ایک کزن کے ساتھ کیا تھا۔ کزن خوبرو، خوبصورت نوجوان، میری عزیزہ، کہ چلیں رشتہ آپس میں جڑے گا، محبتیں بڑھیں گی۔ اس نوجوان نے کچھ دیر وہ منگنی قائم رہی، پھر اس نے کسی ذریعے سے ڈائریکٹ کہا یا کسی ذریعے سے پیغام بھیجا، اس کی تو شکل ہی ایسی ہے، اس کے فلاں چیز ایسی ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ انکار کا آپ کو حق پہنچتا ہے، لیکن کسی کی بیٹی کی شکل پہ تبصرے کرنے کا حق آپ کو نہیں پہنچتا۔ آپ رشتے کرنا چاہتے ہیں، نہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس رنگ میں، جس قد میں، جس شکل میں، جس جسامت میں، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اس پر اعتراض تو اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا، ہماری کوئی مجبوری ہے، ہمارے کچھ مسائل ہیں، مطمئن نہیں ہے، کوئی بھی اچھا مہذب شائستہ جملہ بول دے، حیران ہوں گے آپ۔ یہ جن کو آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں، اس بچی کی زندگی پہ کتنا گہرا اثر ہوا۔ وہ بزرگ مجھے بتانے لگے کہ اس ہماری بھتیجی نے، اس بیٹی نے MBBS کیا ہوا تھا، لاہور کے ایک ہسپتال میں پریکٹس کر رہی تھی، لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس جملے کا اثر اس بچی کے اوپر اتنا گہرا ہوا ہے کہ شدید صدمے میں دوچار ہونے کی وجہ سے وہ دماغ کی مریضہ بن چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی بات ہی کہی ہے، اس سے پوچھیں جس نے سنی ہے، اور اس سے پوچھیں جس کے بارے میں آپ نے کہی ہے، وہ اس کو کیا فیل کر رہے ہیں، وہ اسے کیا محسوس کر رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب وہ مجھے یہ بات سنا رہا تھا تو میں ڈر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس نوجوان کے ہاں بھی اللہ بیٹی دے گا، وہ بھی جب جوان ہوگی، اگر اس کے بارے میں کسی نے ایسے ہی کہہ دیا جیسے اس نے کسی کی بیٹی کے بارے میں کہہ دیا ہے، تو پھر اسے یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، یہ جن کو آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کہتے ہیں اور آپ نے فتوے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ تو خود ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اصول بھول جاتے ہیں کہ ان کو عادت نہیں بنانا ہے، ان کو روٹین نہیں بنانا ہے، اور یہ بھی آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ نماز پتہ نہیں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں جس نماز سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کہ کیسی نماز ہوتی ہے، اور وہ کیسا وضو ہوتا ہے، اور وہ کیسا ذکر اور کیسی تلاوت ہوتی ہے جس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں اپنی نماز کے بارے میں فیصلہ کروں کہ میں نے ایسی نماز پڑھ لی ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کے اندر جو کچھ سوچتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ نماز قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب باقی کبیرہ گناہوں کے ساتھ اور صغیرہ گناہوں کے ساتھ وہ جمع ہو جاتے ہیں، جب پلس ہو جاتے ہیں، تو وہ نتیجے کو بدل دیتے ہیں، بعض دفعہ نتیجے کو بدل دیتے ہیں۔ مثلا ایک بچے نے
100 نمبر کا MCQs کا پیپر حل کر رہے، اس نے کہا یہ 1 نمبر ہی ہے نا، چلے یہ بھی غلط کر دیتا ہوں، اس کا بھی 1 نمبر ہے، یہ بھی غلط کر دیتا ہوں، 1 نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی غلط کر دیتا ہوں، اس 1 نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی غلط کر دیتا ہوں۔ چلیں اگر پاسنگ مارکس 50 تھے تو 50 اس نے غلط کر لیے، ان کی گنجائش تو نکل آئی، لیکن جب 50 کی لمٹ کراس کر کے وہ 51 نمبر پہ آنے والے کو بھی غلط کر دے گا تو نتیجہ فیل ہو جائے گا۔ ہوتا چھوٹا گناہ ہے، لیکن زندگی کی سابقہ روٹین جب ساتھ ملتی ہے اور سابقہ کبیرہ اور صغیرہ ساتھ پلس ہوتے ہیں تو وہ نتیجے کو خراب کر دیتا ہے۔ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ، اللہ کے پیغمبر نے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے، جب وہ آدمی پہ جمع ہو جاتے ہیں، يُهْلِكْنَهُ، تو پھر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ دستک دینے والی، تمہیں کیا خبر، کیا ہے دستک دینے والی؟ وہ قیامت، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے دھنی ہوئی روئی کی طرح بکھرے ہوں گے۔ اس دن جس کے تول بھاری ہو جائیں گے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اور جس کے تول نیکیوں کے کم پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا خبر، وہ حاویہ کیا ہے، وہ دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ تکڑی میں تو سارے تولے جائیں گے نا، تو جب 50 پہلے کیے ہوئے تھے اور 51 پہ یہ بھی ساتھ جمع ہو گیا تو ہم کیا جانیں کہ وزن پھر کس کا زیادہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاکیزہ زندگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔